بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ بھی فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے قیادت کے لیے کسی نہ کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم جنگل کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں شیر جنگل کا بادشاہ نظر آتا ہے۔ شیر جنگل کے بادشاہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسانوں کی طرح جنگل میں حکومت کرتا ہے یا اس کی ملکیت ہوتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقت اور قوت میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر شہد کی مکھیوں کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں ملکہ مکھی حکومت کرتی نظر آتی ہے، اور اسی طرح سے اگر پرندوں کی دنیا کا مطالعہ کریں تو ہمیں عقاب یا شاہین، اس کے مختلف نام ہیں، وہ حکومت کرتا نظر آتا ہے۔ عام طور پر اسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: عقاب، باز اور شاہین۔ علامہ اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں: پرندوں کی دنیا کا درویش ہے یہ، شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اس کی تقریباً 70 کے قریب اقسام دریافت ہو چکی ہیں، اور کلر کے جو شاہین ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں رنگ، نسل، قد اور سائز وغیرہ کے اعتبار سے مختلف اقسام ہوتی ہیں، اور آج تک تقریباً 70 اقسام کے عقاب دریافت کیے جا چکے ہیں۔ تو علامہ اقبال ان کے بارے میں کہتے ہیں: نہیں ہے نشے تیرا نشیمن، قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ شاہین کے بارے میں مشہور ہے کہ بعضوں میں سے یہ جو قسم ہے یہ اپنا آشیانہ نہیں بناتا اور کئی دنوں تک فضا میں اڑتا رہتا ہے، اور خوراک حاصل کرنے کے لیے فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو ہی اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ عام طور پر شاہین تو ایک آزاد پرندہ ہے، یہ کسی گھونسلے میں نہیں رہتا، لیکن انسان اکثر اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کر کے، اس کو تربیت دے کر، اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی تربیت میں رات جگے کی تربیت بھی شامل ہوتی ہے کہ اس کو راتوں کو جگایا جاتا ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ یہ دوسرے پرندوں کو نہ دیکھ سکے۔ اس دوران اس کی مرغوب غذا یعنی کہ اس کو گوشت بھی دیا جاتا ہے، اور اس کو بھوک اور پیاس کی شدت بھی دی جاتی ہے تاکہ یہ اپنے شکار پر جپٹنے کے لیے پورے طریقے سے تیار ہو سکے۔ اور اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بہت ساری افواج کا نشان بھی ہے۔ عقاب افریقہ میں پایا جاتا ہے، اور اس کی کچھ اقسام آسٹریلیا، امریکہ اور پاکستان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں کہ اس کو پکڑ کر، اس کو ٹریننگ دے کر اس کو بیچ دیتے ہیں، اور اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں تک جاتی ہے۔ آج تک اس کا سب سے بڑا شکار جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے وہ ہرن ہے۔ یہ بلند پرواز سے اپنے شکار کو ٹارگٹ کر لیتا ہے، اور ایک ماہر نشانہ باز کی طرح اپنے شکار پر جپٹتا ہے اور اسے اپنا نوالا بنا لیتا ہے۔ یہ بلند پرواز سے سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ لیتا ہے اور ایک تیر کی طرح ان پر جپٹتا ہے، اور سمندر کے اندر ایک ماہر غوطہ خور کی طرح مچھلی کو نکال کر لے جاتا ہے۔ اس کی نظر انسان کی نظر سے 5 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت دور سے اپنے شکار کو ٹارگٹ کر لیتا ہے، اور اس کی عمر انسان کی عمر کے برابر ہوتی ہے۔ یہ بڑھاپے میں بھی اتنا کمزور نہیں ہوتا اور اپنا شکار کرنے کے قابل ہوتا ہے۔
کہ سونے کا انداز بھی بہت عجیب ہے، یہ درختوں پر بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے اور ایسے انداز سے سوتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سو رہا ہے یا پھر جاگ رہا ہے۔ حالت نیند میں بھی اس کے پاؤں درخت کی شاخ کو مضبوطی سے جکڑ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرندہ گرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ عقاب کی ساری خوبیاں بیان کرنے کے لیے تو اچھا خاصا وقت چاہیے، تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ، جو کہ ایک ہی ویڈیو میں ممکن نہیں ہے، اور اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔